نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا ہے، اور یہ سورۃ المائدہ کا پہلا رکوع ہے، اور لا يحب اللہ الجہر چھٹے پارے کا 5واں رکوع ہے۔ سورۃ المائدہ کے شروع میں معاہدے آپس کے ہوں ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا، اسی طرح جو وعدہ ہے، قسم ہے، ان کو پورا کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں یہ مضمون تھا، احلت لکم بہیمۃ الانعام، تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہوں یا ان کے مشابہ ہوں۔ اس کے بعد یہ جملہ تھا الا ما یتلی علیکم، جو چیزیں حلال ہیں ان میں سے سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، یعنی وہ جو جانور اللہ تعالیٰ نے حلال کیے ہیں ان میں سے جو حرام بعض صورتوں میں ہو جاتے ہیں جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے، اور جو جانور حرام ہیں ان کا بھی تذکرہ۔ تو یہ جو فرمایا گیا تھا قرآن پاک میں سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں الا ما یتلی علیکم، سوائے ان کے جن کے بارے میں تمہیں پڑھ کر سنایا جائے گا، اس وقت بتایا تھا کہ اس سے مراد سورۃ المائدہ کی تیسری آیت ہے جس کی آج تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، حرام کیے گئے ہیں یا حرام کر دیا گیا ہے تمہارے اوپر المیتہ مردار جانور، والدم اور خون، مراد بہتا ہوا خون ہے، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور خنزیر اور سور کا گوشت، ولحم الخنزیر اور خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ، اور حرام کر دیے گئے ہیں وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو، جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، اور حرام کر دیے گئے تمہارے، یہ حرمت کا جو جملہ ہے، یہ لفظ ہے، یہ ہر ایک پر داخل ہے جتنے آگے آ رہے ہیں، اور حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر وہ جانور المنخنقہ جو گلا گھٹنے سے مرا ہو، والموقوذۃ اور جسے چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، تفصیلات آگے انشاءاللہ، والمتردیۃ اور جو اوپر سے گر کر مرا ہو، والنطیحۃ جسے کسی جانور نے سینگ مار کر ہلاک کیا ہو، مارا ہو، یا جو دو جانور آپس کی ٹکر سے مر گئے ہوں، وما اکل السبع اور تم پر حرام کر دیے گئے وہ جانور، وما اکل السبع جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم مگر یہ کہ تم اسے ذبح کر چکے ہو، وان تستقسموا بالازلام اور وہ جانور بھی حرام ہیں، ان تستقسموا بالازلام جو جن کو تم، وما ذبح علی النصب اور تم پر وہ جانور بھی حرام ہیں جو بتوں کے قربان گاہ پر ذبح کیا گیا ہو، اس کی تفصیلات انشاءاللہ آگے۔ وان تستقسموا بالازلام اور یہ بات بھی حرام ہے، ان تستقسموا بالازلام کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تو ان تستقسموا بالازلام کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کے بارے میں فرماتے ہیں ذالکم فسق، یہ ساری باتیں سخت گناہ کی ہیں۔ گزشتہ آیات میں سورۃ المائدہ کی پہلی آیت میں جو تفصیلات گزر گئیں کہ کون سے جانور حلال ہیں، اور پھر یہ بتایا کہ سوائے ان جانوروں کے جو تمہیں پڑھ کر سنائے جائیں گے۔ اس وقت عرض کیا تھا اس سے مراد
سورۃ المائدہ کی 30 آیت کی طرف اشارہ ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرام کر دیے گئے تمہارے اوپر مردار وغیرہ۔ ایک بات گزشتہ درس میں بھی آئی تھی کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ چیز کیوں حرام ہے، بکری کیوں حلال ہے، گائے کا گوشت کیوں حلال ہے، اور نئے نئے قسموں کے سوالات آتے ہیں کہ سور کیوں حرام ہے، پھر ہاتھی کیوں حرام ہے، شیر کیوں حرام ہے، فلاں کیوں حرام ہے، اور پھر مرغی کیوں حلال ہے، اس طرح کے سوالات آتے ہیں۔ تو اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صاف فرما دیا پہلی آیت میں، جو گزشتہ درس میں تفصیلات گزر گئیں، کہ ان اللہ یحکم ما یرید۔ صاف صاف ایک حاکم کا جو انداز ہوتا ہے کہ جب حاکم، چاہے ہمارے ملک میں جمہوریت ہی کیوں نہ ہو، بس ایک فیصلہ ہو گیا وہ ماننا ہے، چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، چاہے اس کا کتنا بھی نقصان ہو، کتنا بھی کسی کو پریشانی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا ان اللہ یحکم ما یرید، کہ اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے اس کا حکم دے دیتا ہے۔ کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں ہے یہ چیز کیوں حرام ہے، یہ کیوں حرام نہیں ہے، یہ کیوں حلال ہے۔ لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کی ایک منطق اور لاجک چاہیے، کوئی عقلی دلیل ہونی چاہیے۔ تو پچھلے مرتبہ بھی یہ سوال کیا تھا کہ ایک عورت ہے نامحرم ہے، اس کو دیکھنا بھی حرام ہے، باقی اس کو ہاتھ لگانا وغیرہ تو دور کی بات ہے، نامحرم کو دیکھنا بھی حرام ہے، لیکن اسی عورت سے اگر نکاح ہو جائے تو اگلے منٹ میں وہی عورت جائز اور حلال ہو جائے گی۔ اب اس کی کوئی منطق اور لاجک بیان کر دے کہ جس عورت کو دیکھنا بھی حرام تھا، نکاح میں ایسی نعوذ باللہ کون سی خاص بات ہے، وہ کون سے جملے ایسے آ گئے جس کی وجہ سے وہ عورت اب بالکل حلال ہو گئی، اور اس کے اوپر شوہر کے حقوق، شوہر کے ذمے اس کے حقوق، ایک نکاح کی وجہ سے۔ اسی طرح اس عورت سے تو نکاح حلال ہے، لیکن یہ بتائیے کہ اسی جیسی عورت کسی کی ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، بہو ہے، خالہ ہے، پوتی ہے، نواسی ہے، بیٹی ہے، ان سے نکاح کیوں حرام ہے؟ عقلی وجہ کوئی بیان کر دے کہ ان عورتوں سے جو محارم عورتیں ہیں، محرم عورتیں ہیں، ان سے نکاح کیوں حرام ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی ماں کے لیے تو ہمیں تصور بھی نہیں آئے گا۔ تو یہ بھی دوسری وجہ کیا ہے کہ ایک عورت سے نکاح، کسی بڑے مرتد سے بھی پوچھ لیں، دہریے سے بھی آدمی پوچھ لیں کہ اس بات کا ہمیں جواب دے دو کہ ایک عورت سے نکاح حلال ہے اور ایک عورت جو ہماری محارم میں سے ہیں ان سے نکاح حرام ہے، تو اس کی دلیل کیا ہے؟ عقلی دلیل۔ تو وہاں وہ بے بس ہو جائے گا، اس کے پاس کوئی عقلی دلیل نہیں ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بعض بیان کی ہیں اور پھر ان کا رد بھی حضرت نے کیا ہے، لیکن وہ یہاں مناسب نہیں ہے، جو حضرت نے وہاں کیوں ملفوظات میں موجود ہے، لیکن وہ یہاں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ یہی اب اس موقع پہ آ کر کہے گا جی قرآن پاک میں موجود ہے، جو ہمارے درس قرآن میں گزر چکی آیت کہ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و خواتکم وَأَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتِ، تمام رشتے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیے کہ یہ عورتیں تمہارے اوپر حرام ہو گئی ہیں۔ تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں، لیکن یہاں پر چونکہ بس اتنا ہی مختصراً، تو ایک جواب تو یہی ہو گیا کہ ان اللہ یحکم ما یرید۔ اصل جواب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کرتے ہیں اس کا حکم دے دیتے ہیں۔ جس جانور کو فرمایا یہ حلال ہے تو وہ حلال ہے، جس جانور کو کے لیے کہہ دیا یہ حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح وہ یہ شبہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لے کر ذبح کیا حلال، بغیر اللہ کا نام لیے ذبح کیا تو وہ حرام کیوں؟ کیا فرق ہو جاتا ہے؟ اسی طرح ایک جانور کو آپ ذبح کریں وہ حلال، جیسا کہ ابھی آ جائے گا، اور ایک اپنی طبعی موت مر گیا، ترجمے سے بھی اندازہ ہمیں ہو گیا ہوگا، تو وہ حرام۔ وجہ کیا ہے؟ بس اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ حضرت مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک بات فرمائی ہے کہ جن جانوروں کا گوشت انسان کے لیے مضر ہے، خواہ جسمانی طور پر کہ اس سے انسان کے بدن میں بیماری کا خطرہ ہے، یا روحانی طور پر کہ اس سے انسان کے اخلاق اور قلبی کیفیات خراب ہونے کا خطرہ ہے، ان کو قرآن نے خبائث قرار دیا اور حرام کر دیا، اور جن جانوروں میں کوئی جسمانی یا روحانی مضرت نہیں ان کو طیب اور حلال قرار دے دیا۔ حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آگے ابھی جیسے آئے گا خنزیر کا گوشت حرام ہے، تو حضرت نے اپنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام بھی معرف القرآن، حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر کا نام بھی معرف القرآن۔ تو حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر معرف القرآن میں حضرت نے لکھا ہے کہ سور، خنزیر جس کو پگ کہا جاتا ہے، یہ دنیا کا سب سے بڑا حریص، لالچی اور بے غیرت جانور ہے۔
حضرت کے یہ الفاظ ہیں. فرمایا جو اس کا گوشت کھائے گا اس میں بھی یہ اثرات آ جائیں گے. پھر حضرت نے فارسی کا ایک محاورہ لکھا ہے جو بات بالکل ظاہر ہو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے کہ اسی طرح ابھی کشمیر کا سفر ہوا, وہاں پر ایک مولانا نے ایک جانور کے بارے میں بیان کیا جو حرام ہے اور بتایا کہ اس کے بارے میں آتا ہے. عجیب و غریب باتیں بتائی. ہمارے حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہم کے ساتھیوں میں سے تھے, ساتھ پڑے ہوئے تھے حضرت کے. انہوں نے عجیب و غریب اس جانور کے بارے میں بتایا. اس وقت یہی بات سمجھ میں آئی کہ چونکہ یہ جانور خبیث ہے, اس کے اثرات بھی برے ہیں, اس لیے اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا. پھر وہی بات آ جائے گی یہ سب وجوہات ہیں, لیکن اصل بات وہی ہے کہ ان اللہ یحکم ما یرید, کہ اللہ تعالیٰ جس بات کا فیصلہ کرتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں اس کا اللہ تعالیٰ حکم دے دیتے ہیں, کوئی اللہ تعالیٰ سے پوچھنے والا نہیں. جب ہم اپنے معاشرے میں جہاں ہم رہتے ہیں, جس طرح گزشتہ درس میں بھی آیا تھا معاہدہ, کہ اگر ہم یہاں سے حرمین شریفین جاتے ہیں, عمرے کے لیے حج کے لیے جاتے ہیں, تو ہمارا سعودی عرب کی حکومت سے ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے قوانین پر عمل کریں گے. اب وہاں جا کر کوئی یہ نہیں کسی بات میں خدا نہ خواستہ پھنس جاتا ہے تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اس کو پڑھا نہیں تھا, مجھے نہیں پتا تھا. حضرت اسی طرح ایک بچہ پاکستان میں پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کا پاکستان کی حکومت کے ساتھ ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ ایک خاموش معاہدہ ہوتا ہے کہ آپ کے ملک کا جو قانون ہے میں اس پر عمل کروں گا. کل کو پاکستان کا کوئی رہائشی یہ نہیں کہہ سکتا رہنے والا کہ جی اس قانون کو میں نہیں مانتا اس لیے میرے اوپر یہ قانون لاگو نہیں ہوگا. نہیں, آپ نے جب خاموش عہد کر لیا ہے. فرمایا اسی طرح جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بھی اپنے رب سے خاموش عہد کر لیتا ہے کہ آپ کے جو جو احکامات ہوں گے میں اس پر عمل کروں گا. اب وہ احکام کب متوجہ ہوں گے؟ جب وہ بالغ ہوگا, عاقل ہو, بالغ ہو, اس وقت اس کی طرف یہ احکامات متوجہ ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا حرمت علیکم المیتہ, حرمت علیکم المیتہ, تم پر حرام کر دیا ہے مردار جانور. مردار جانور سے وہ جانور مراد ہے جو جانور اپنی طبعی موت مر جائے, خود بخود مر جائے اور اس کو ذبح نہ کیا جائے. حضرت مولانا ادریس کاندھلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ مردار حرام ہے, اور فرمایا جب یہ ذبح نہیں ہوتا تو اس کا خون نہیں بہتا اور وہ خون اندر اندر منجمد ہو جاتا ہے, باقی رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے یہ نقصان دہ ہے. تو مردار اسے کہتے ہیں جو اپنی طبعی موت مر جائے, کسی بیماری کی وجہ سے مر جائے, اپنی طبعی موت مر جائے. البتہ دو مردار ایسے ہیں جو باوجود مردار ہونے کے حلال ہیں, یعنی ان کو ذبح نہیں کیا پھر بھی وہ حلال ہے. ایک تو مچھلی ہے اور دوسرا ٹڈی ہے. مچھلی کو کاٹنے کا معاملہ الگ ہوتا ہے لیکن مچھلی کو کوئی ذبح نہیں کرتا, وہ پانی سے نکالی جاتی ہے, وہ مر جاتی ہے, وہ حلال ہو جاتی ہے. اور دوسرا ٹڈی. تو حرمت علیکم المیتۃ, تم پر مردار جانور کو حرام کر دیا گیا ہے. آگے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ حرام والدم, اور خون حرام ہے. پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن پاک کی سب سے پہلی جو تفسیر ہے وہ قرآن پاک اپنی آیت کی خود تفسیر کرے, اور یہاں پر خون سے مراد صرف خون نہیں بلکہ دمم مسفوحا دوسری آیتوں میں موجود ہے, اس سے مراد بہنے والا خون ہے. پہلے زمانے میں جو لوگ عرب مشرکین ہوتے تھے وہ خون کو بھی پی لیا کرتے تھے. خون حرام ہے لیکن اس سے مراد وہ خون ہے جو بہنے والا ہو. اچھا, لیکن دو قسم کے خون بھی حلال ہیں. نمبر ایک, چونکہ وہ بہنے والا خون نہیں ہے, جمع ہوا خون ہے, اس سے مراد دو چیزیں ہیں, ایک ہے تلی, دوسرا ہے کلیجی جس کو جگر بھی کہا جاتا ہے. تو یہ جانور کا حلال ہے. اچھا, بعض لوگ اس میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ابھی ضمناً بات آ گئی کہ قربانی جب ہوتی ہے, ابھی بھی جیسے گزری ہے, تو بعض لوگ سمجھتے ہیں پورا جانور جب قربان ہو گیا ہمارے لیے سب کا سب وہ حلال ہو گیا. لیکن اس جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں, 7 چیزیں حرام ہیں جس کا بھی موقع نہیں ہے. اور ان میں سے 1 یا 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمارے یہاں بڑے شوق سے کھائی جاتی ہیں لیکن مسئلے کا علم نہیں ہوتا اور پھر بعد میں پریشان ہوتے ہیں. 7 چیزیں حرام ہیں. حتیٰ کہ کسی کو کہا جائے تو کہا جاتا ہے یہ بات تو ہم سب کھاتے رہتے ہیں,
بھئی سب کے کھانے سے وہ چیز حلال تو نہیں ہو جائے گی. تو قربانی مسائل پوچھنے چاہیے. جو آدمی مثال کے طور پر کپڑے کا کاروبار کر رہا ہے، اس کے لیے کپڑے کا کاروبار کرنے سے پہلے اس کے مسائل سیکھنا واجب ہے. کسی کو قربانی کرنی ہے تو اس کے لیے لازم ہے کہ قربانی سے پہلے اس کے مسائل معلوم کرے. اسی طرح جو معاملات ہیں، جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، پورا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. لیکن ضروری علم جیسے نماز پڑھنی ہے. بہت سے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ نماز کے فرائض کون کون سے ہیں، نماز کے واجبات کون کون سے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا. بعد میں اگر پتہ چلتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں. تو دم سے مراد بہنے والا خون مراد ہے، لہذا اس سے تلی اور کلیجی نکل گئی. آگے ولحم الخنزیری، جس کا بارے میں عرض کر دیا، اور سور کا گوشت حرام ہے. اچھا، سور ایسا ہے کہ یہ نجس العین ہے، چاہے اس کو تفصیلات کا بھی موقع نہیں ہے. جس طرح ایک آدمی کتا مرا ہوا ہے، شیر مر گیا، کسی نے شکار کر دیا، اب اس کا گوشت وغیرہ تو حرام ہے، لیکن اس کی کھال کو اگر شرعی طور پر دباغت کر دی جائے، پہلے زمانے میں یہ دھوپ میں رکھ کر اس میں نمک ڈال دیتے تھے، آج کل اس میں کیمیکل وغیرہ لگا دیے جاتے ہیں، اس کو دباغت کہتے ہیں، ایک شرعی عمل ہے. تو اس سے شیر کی جو کھال ہے، دوسرے جانوروں کی جو کھال ہے، وہ تو دباغت سے پاک ہو جاتی ہے اور وہ چیزیں لیدر ہمارے استعمال میں بھی آ جاتی ہیں. لیکن خنزیر جو ہے یہ نجس العین ہے، اس کا کوئی جز کسی انداز سے بھی فائدہ اٹھانا جائز ہی نہیں ہے، ہر حال میں حرام ہے. پورا اس کو کہا جاتا ہے نجس العین، پورا کا پورا حرام ہے. آگے وما اہل لغیر اللہ بھی، اور تم پر حرام کر دیے گئے ہیں وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. جب میں دارالفتہ اشرف المدارس میں پڑھتا تھا تو اس وقت ایک فتویٰ حل کیا تھا، تو وہ میرے ذہن میں تھا کہ وہ فتویٰ الحمدللہ میں نے حل کیا ہے. تو اس میں اسی کے متعلق کچھ باتیں ہیں، تو اس میں سے میں پڑھ کر سناتا ہوں کہ مفہوم تو یہ ہے کہ وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. غیر اللہ کے قرب، یعنی اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے قرب اور تعظیم کے لیے جو چیزیں نامزد کی جاتی ہیں، یعنی منسوب کی جاتی ہیں، ان کی صورتیں. سب سے پہلی وہ چیزیں جو یہ آج کل ہمارے ہاں بہت ہے، مزاروں میں جا کر چادریں چڑھانا، مٹھائی چھوڑ کے آ جانا اور وہاں کے لیے دیگیں دے دینا، اس لیے کہ وہ ہم سے بزرگ جو ہے، وہ بزرگ تو اللہ والے تھے عام طور پر، وہ بزرگ ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہمیں اولاد دے دیں گے، نعوذ باللہ، ہمارے کام بنا دیں گے وغیرہ. تو جو وہ چیزیں جو غیر اللہ کے لیے نامزد کی ہیں، یعنی منسوب کی ہیں کہ فلاں پیر کے نام پر ہے یہ، وہ اگر مٹھائی، دودھ اور چاول وغیرہ ہیں یا چادر چڑھائی ہے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فعل حرام ہے، اس کا کھانا، پینا، بیچنا اور خریدنا سب حرام ہے. پہلی صورت یہ میں اشرف المدارس کا فتویٰ پڑھ رہا ہوں جو ہمارے دور میں نے لکھا تھا وہاں پر، اللہ تعالیٰ قبول فرما دے. دوسری صورت، اگر وہ چیز یہ چیزیں نہیں، چادر، یہ دیگ، چاول وغیرہ نہیں ہے، اور وہ چیز از قبیل حیوان ہو، جانور ہو، بکرے کو چھوڑ دیا وغیرہ، تو اگر دو صورتیں، نمبر ایک تو اگر ذبح کے وقت اس پر اللہ کے بجائے غیر اللہ کا نام لیا جائے، جیسا کہ یہ عبارت فتوے میں نہیں ہے، تفسیر معرف القرآن میں ہے، جیسا کہ مشرکین عرب بتوں کے نام پر جانور کو قربان کرتے تھے کہ بسم اللہ والعزیٰ یا بسم لات کے ان کا بتوں کا ایک مشرکین عرب کے جو بت تھے، لات، منات، عزا وغیرہ، تو بسم اللہ میں اس کو ذبح کرتا ہوں لات کے نام پر. تو اور مشرکین عرب تو ایسا کرتے تھے، اور ہم لوگ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، مسلمان یہ کسی پیر و فقیر و بزرگ کے نام پر قربان کرتے ہیں. بسمی زید، مثال کے طور پر زید کے نام پر میں اس کو قربان کرتا ہوں، اللہ کا نام نہیں لیا، کسی بزرگ کا نام لے لیا. تو اگر وہ چیز از قبیل حیوان ہو تو اگر ذبح کے وقت اس پر اللہ کے بجائے غیر اللہ کا نام لیا جائے تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ فعل بھی حرام ہے سب کے نزدیک، اس کا کھانا، خریدنا اور بیچنا سب حرام ہے، اور یہ شرک ہے اور یہ مردار کے حکم میں ہے. تیسری صورت، اور اگر جانور کے خون بہانے سے مقصود غیر اللہ کی تعظیم ہو کہ فلاں بزرگ ہم سے خوش ہو جائیں گے، ہمارا کام ہو جائے گا، لیکن ذبح کے وقت جانور پر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن مقصد ہو فلاں کو خوش کرنا، اس کی تعظیم، اس کا حکم بھی یہ ہے کہ یہ فعل باتفاق حرام ہے، اس کا کھانا، خریدنا اور بیچنا سب حرام ہے. اشرف التفاسیر میں، جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ 4 جلدوں میں ایک کتاب ہے، حضرت
ادارت تالیفات اشرفیہ حضرت مولانا اسحاق صاحب ملتانی دامت برکاتہم نے حضرت حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات خطبات میں جہاں جہاں حضرت نے تفسیر کے بارے میں کوئی بات بیان کی ہے تو ان کو قرآنی آیات کی ترتیب سے مولانا نے جمع کی ہیں. اشرف اور حضرت شیخ الاسلام دامت برکاتہم فرماتے ہیں اس کے شروع میں کہ میری بڑی خواہش تھی کہ یہ کام ہو جائے. اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی جانور کو قربان کرتا ہے اور اس اللہ کے نام پر قربان کرتا ہے اور کہتا ہے میں اس کا ثواب فلاں کو پہنچانا چاہتا ہوں، ثواب تعظیم نہیں ثواب، تو فرمایا گو کہ یہ صورت جائز تو ہے لیکن عوام کے عقیدے اتنے بگڑ گئے ہیں کہ اس میں بھی کہیں نہ کہیں وہ فلاں کی تعظیم نہ ہو، اس لیے حضرت نے اس سے بھی منع کر دیا. باقی ہمارے یہاں جو معاملات ہوتے ہیں قربانی کے موقع پر اس میں کوئی خرابی نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نام پر قربان ہوتا ہے، اس کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچاتے ہیں، بعض حضرات اہل بیت کو پہنچاتے ہیں، بعض حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو پہنچاتے ہیں، بعض اپنے جو رشتہ داروں کا باپ دادا وغیرہ کا انتقال ہو گیا ہے ان کو پہنچاتے ہیں، اس میں بھی کوئی خرابی نہیں ہے. اور چوتھی صورت ایک اور ہے جس میں یہ ہے کہ غیر اللہ کی تعظیم کے لیے مزاروں پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے ذبح کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، تو یہ فعل تو حرام ہے لیکن اگر توبہ کر لی تو یہ جانور پہ حرام نہیں ہے. یہ تفصیلات فتاوی میں موجود ہیں. تو یہ ہو گیا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. آگے اچھا یہ جو 4 الفاظ ابھی آگے آ رہے ہیں بلکہ 5، منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ اور وما اکل السبع، یہ سب کے سب ویسے میتہ میں مردار میں داخل ہیں، کیونکہ جو جانور گلا گھٹنے سے مر جائے، جو جانور چوٹ کی وجہ سے مر جائے، جو جانور دوسرے کے سینگ لگنے سے مر جائے، جو جانور اوپر سے کہیں سے گر کر مر جائے وہ بھی مردار ہے. لیکن ان کو الگ سے اس لیے ذکر کیا گیا کہ اہل عرب جو مشرکین عرب تھے وہ ان چیزوں کو بھی کھاتے تھے، تو اس کو الگ کر کے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا. والمنخنقۃ، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو گلا گھٹنے سے مرا ہو. تفسیروں میں لکھا ہے جال میں آ کر پھنس گیا، تڑپ تڑپ کے مر گیا، وہ بھی اس میں داخل ہے. منخنقہ یہ بھی حرام ہے. والموقوذہ، جو چوٹ مار کر ہلاک کیا گیا ہو، پتھر مار مار کے جانور کو مار دیا، ڈنڈے مار مار کر اس کو مار دیا، یہ بھی حرام ہے. آگے والمتردیۃ، جو اوپر سے گر کر مرا ہو، مثال کے طور پر کنویں میں گر کر مر گیا، پہاڑ سے گر کر مر گیا، کسی اونچائی سے گر کر مر گیا. والنتیحۃ، اس میں 2 ترجمے ہیں. نمبر 1 جو کسی جانور نے دوسرے کو سینگ مارا اس سے مرا، یا کسی جانور کی ٹکر سے مرا، گاڑی کی ٹکر سے مرا، یہ سب کے سب والنتیحۃ میں داخل ہیں، سب کے سب حرام ہیں. آگے فرمایا کہ وما اکل السبع، اور تم پر حرام کر دیے گئے وہ جانور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو. شیر نے ہرن کو کھا لیا. اب ویسے تو ہرن حلال تھا، گزشتہ درس میں عرض کر دیا، لیکن جب اس کو شیر نے ہلاک کر دیا، شیر نے اس کو چیڑ پھاڑ کے برابر کر دیا، اب یہ حرام ہے. لیکن آگے فرمایا وما اکل السبع، اور جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو، الا ما ذکیتم، الا یہ کہ تم اسے ذبح کر چکے ہو. یعنی شیر نے حملہ تو کیا لیکن اس کے مرنے سے پہلے کسی نے اس کو ذبح کر دیا، اب یا کسی تو یہ جانور اب حلال ہو جائے گا. وما اکل السبع الا ما ذکیتم، الا یہ کہ تم اسے ذبح کر چکے ہو. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ جو جملہ ہے الا ما ذکیتم، مگر یہ کہ جس کو تم نے ذبح کر دیا ہو. اب کہتے ہیں تفسیروں کی کیا ضرورت ہے، کتابوں کی کیا ضرورت ہے. بظاہر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جتنے بھی پیچھے گزرے ہیں نا، یہ الا ما ذکیتم سب میں داخل ہیں، کہ چاہے وہ نعوذ باللہ مردار تو خیر اپنی طبعی موت مر گیا، خون کا تو معاملہ نہیں، لہذا خنزیر کو بھی اگر ذبح کر دیا تو وہ بھی حلال ہے، کیونکہ آگے آ رہا ہے اگر تم نے اس کو ذبح کر دیا. تو فرمایا کہ یہاں سے مراد جو الا ما ذکیتم میں جو داخل ہیں یہ منخنقہ، موقوذہ، متردیہ، نتیحہ اور وما اکل السبع، ان 5 پر یہ جملہ داخل ہے الا ما ذکیتم، کہ جانور کا گلا گھٹ گیا، اب یہ مرنے والا تھا، کسی نے آ کر اس کو ذبح کر دیا، یہ حلال ہو جائے گا، اب یہ حرام نہیں. اسی طرح جو جانور گاڑی کی ٹکر لگ گئی،
ابھی وہ مرا نہیں تھا، کسی نے آ کر اس کو شرعی طریقے سے ذبح کر دیا، یہ بھی صحیح ہو جائے گا. اسی طرح کسی کے جانور نے دوسرے کو ٹکرے ماری، مرا نہیں تھا، اس کو ذبح کر دیا، تو یہ سب چیزیں جانور حلال ہو جائیں گے. پانی دیجیے گا. آگے فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ سب زمانہ جاہلیت کی رسومات تھی جن کی تردید ہو رہی ہے. وما ذبح علی النصب، اور تم پر حرام کر دیا گیا ہے بتوں کی قربان گاہ پر جو جانور ذبح کیا گیا ہو. اس سے مراد کیا ہے؟ دو تفسیریں لکھی گئی ہیں. وہ جانور جو نسب پر ذبح کیا گیا ہو، نون صاد با، نسب پر ذبح کیا گیا ہو. نسب کی دو تفسیریں. نمبر ایک، وہ پتھر ہے جو زمانہ جاہلیت میں کعبہ کے گرد کھڑے کیے ہوئے تھے اور اہل جاہلیت ان پتھروں کی پرستش کرتی تھی اور ان کے پاس لا کر جانوروں کی قربانی اس لیے کرتے تھے تاکہ ہمیں ان کا تقرب حاصل ہو اور اس کو عبادت سمجھتے تھے. یا بعض حضرات نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ پتھر ہیں جن کی یہ مشرکین عرب ان کی پرستش کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے اور ان بتوں کی خوشی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے تھے. تو وما اہل لغیر اللہ بہ میں اور وما ذبح علی النصب میں تھوڑا سا فرق ہے کہ وما اہل لغیر اللہ بہ کا مطلب یہ ہے کہ جانور پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، اور یہاں مراد یہ ہے وما ذبح علی النصب میں کیونکہ پتھر تھے جو وہاں پر ہوتے تھے بتوں کی خوشنودی کے لیے، ان کی پرستش کرتے تھے اور وہاں آ کر جانور کو قربان کرتے تھے. اسی سے وہ چیز جملہ نکل گیا جو گزشتہ درس میں آیا تھا کہ تم بے حرمتی نہ کرو ہدی کی. ہدی کو بھی تو یہاں سے ہمارا اب تو یہ رواج نہیں ہے، لیکن پہلے جب جانور لوگ حج کے لیے جاتے تھے، حج تمتع یا حج قران کرتے تھے، تو چونکہ حج تمتع اور حج قران میں قربانی بھی واجب ہوتی ہے تو اپنے ساتھ اپنے ملکوں سے جانور کو لے جاتے تھے. اس جانور کو ہدی کہتے ہیں. یا جس جانور کا تعلق کعبے کے ساتھ ہو تو یہاں پر وہ اشکال نہیں ہے، جو کعبہ تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، کسی اور کی خوشی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر اس کو ذبح کیا جا رہا ہے. وما ذبح علی النصب، آگے فرمایا اور یہ بات بھی حرام ہے ان تستقسموا بالازلام، کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو. یہ اہل عرب میں ایک رسم تھی جس کی دو تفسیریں مفسرین نے فرمائی ہیں. نمبر ایک تفسیر تو اس کی یہ ہے کہ اہل عرب لوگ کیا کرتے تھے کہ جو کعبے کے جو مجاور ہوتے تھے، جو وہاں کا بڑا ہوتا تھا، اس کے پاس کچھ تیر رکھے ہوئے ہوتے تھے. تیر، ان تیروں میں سے بعض تیر پر لکھا ہوا ہوتا تھا نام، یعنی جی ہاں ہاں، بعض تیروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا لا نہیں، بعض چیزوں پر تیروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا امرنی ربی، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے. بعض تیروں پر لکھا ہوا ہوتا تھا منعنی ربی، میرے رب نے مجھے اس سے منع کیا ہے. اب مثال کے طور پر کسی عرب کو، کسی مشرک کو یہ شام کی طرف سفر کرنا تھا تجارت کا. اب میں کروں نہ کروں تو یہ اس مجاور کے پاس آتا تھا اور اس کو پیسے دیتا تھا اور وہ اس کے لیے فال نکالتا تھا. اگر اس میں آ جاتا تھا کہ نام یا امرنی ربی، وہ سفر کرتے تھے، اور اگر آتا تھا لا یا منعنی ربی تو سفر نہیں کرتے تھے. 1 سال تک رک جاتے تھے، 1 سال تک رک جاتے تھے اور وہ کام نہیں کرتے تھے. جب کوئی بھی اہم کام ان کے دل میں ہوتا تھا، جس کے بارے میں ابھی عرض کروں گا کہ یہ لوگ ایسا کرتے تھے، اور ہمیں حکم ہے استخارے کا حکم ہے. جب کسی معاملے میں تردد ہو تو استخارہ کرنا ہے، یہ طریقے صحیح نہیں ہے. دوسری تفسیر اس کی یہ کی گئی ہے کہ اہل عرب کیا کرتے تھے کہ مثال کے طور پر 10 لوگوں کا، 7 لوگوں کا ایک اونٹ مشترک ہوتا تھا. اب طریقہ تو یہ ہونا چاہیے جب اس کو ذبح کیا جائے تو ہر ایک کو برابر حصہ ملے، لیکن یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، بلکہ کسی تھیلے میں کچھ تیر رکھ دیتے تھے. کسی تیر کو خالی چھوڑ دیتے تھے، اس پر کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہوتا تھا. کسی پر لکھا ہوتا تھا مثال 1/4 حصہ، کسی پر اتنا حصہ، کسی پر اتنا حصہ. اب وہ جو 7، 10، 12 آدمی جو اس میں شریک تھے، اب کہتے تھے ہاں بھائی اب ہم تیر نکال رہے ہیں خالد کے لیے. وہ تیر نکالا، اس میں لکھا ہوا ہے 3را حصہ، اس کو 3را حصہ دے دیا. پھر ایک تیر نکالتے تھے، ہاں بھائی یہ عامر کا ہے، اس کے لیے تیر نکالا، اس میں خالی رکھا ہوا ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا تھا. تو یہ چیز کو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرام قرار دے دیا کہ سب کے لیے برابر ہیں. تو یہ قرآن اندازی غلط تھی. دوسری قرآن اندازی وہ صحیح ہے. مثال کے طور پر ایک گھر 4 بھائیوں کے درمیان ہے، ایک گھر 4 لوگوں کے درمیان ہے. اب کون سی جگہ کس کو دیں؟ سب کا برابر حصہ ہے. انہوں نے قرآن اندازی کر دی کہ اس طرف کا حصہ فلاں کے لیے، اس طرف کا حصہ فلاں کے لیے، یہ جائز ہے.
لیکن اس طرح کرنا کہ ہم اس سے نکالتے ہیں جس کے حصے میں آئے گا اس کو زیادہ مل جائے گا ہے اعلیٰ کے برابر، یا جس کے حصے میں آئے گا اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا، تو یہ پھر غلط ہو جائے گا۔ ویسے قرآن اندازی کرنا منع نہیں، لیکن یہاں پر جو طریقہ کار تھا وہ ان لوگوں کا جو طریقہ کار تھا وہ غلط تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام، اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 7ویں سپارے میں ان تمام چیزوں کی جو رسومات تھی زمانے جاہلیت کی ان کو بیان فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر شراب، والمیسر جوا، والانصاب وہ جو بتوں کے جو نصب پر پتھروں پر جو ذبح کرتے تھے، والازلام قرا کے تیر، جوا کے تیر، رجس من عمل الشیطان یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں۔ فرسٹ یعنی شراب بھی، جوا بھی، یہ نصب پر جانور کو قربان کرنا بھی، اور جوئے کے تیروں سے قرآن اندازی کرنا بھی، رجس من عمل الشیطان یہ سب گندی شیطانی باتیں ہیں، شیطانی کام ہیں۔ فاجتنبوہ لہذا تم ان سے بچو، لعلکم تفلحون تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ رجس من عمل الشیطان، رجس کہتے ہیں ایسی گندگی کو جس سے طبیعت کو گھن اور نفرت پیدا ہو، تو جوا ہو یا شراب ہو، اور اس کی تفصیلات کچھ دروس پہلے سورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے۔ اور گندگی کہتے ہیں اس کو بھی رجس کہتے ہیں کہ جس سے اچھی طبیعت والے، صحیح طبیعتوں والے اس سے نفرت کرتے ہوں۔ تو فرمایا کہ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور یہ کہ تم اور یہ بات بھی حرام ہے کہ تم جوئے کے تیروں سے تقسیم کرو۔ حضرت مفتی عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ عرب میں زمانہ اسلام سے پہلے بت پرستی تو تھی ہی، کاہنوں کا بھی بہت زور تھا جو غیب کی خبریں بتاتے تھے۔ شریعت اسلامیہ نے سب کو باطل قرار دے دیا کہ جو بھی کوئی غیب کی خبریں بتائے، یعنی نجومیوں کے پاس جاتے ہیں فال نکالنا وغیرہ، اس کے پاس جا کر آئندہ کی خبریں پوچھنا حرام ہے، اور اس کے بارے میں جو کچھ مال لیا جائے وہ بھی حرام ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص عراف یعنی غیب کی خبریں بتانے والے کے پاس آیا اور اس سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہ ہوگی۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 باتیں فرمائیں، بقیہ کا بھی موقع نہیں، کہ جو شخص کسی کاہن کے پاس آیا اور یعنی نجومی کے پاس جو غیب کی خبریں بتاتا ہے اور اس کی بات کو سچا سمجھا تو وہ اس چیز سے بیزار ہو گیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے۔ نجومیوں کے پاس جانا اور غیب کی خبریں لینا، غیب کی خبریں بتانے کے جتنے بھی طریقے جاری ہیں شرعاً ان پر اعتماد کرنا حرام ہے۔ نجومی ہیں یا جو نقشے وغیرہ کے ذریعے چیزیں بتاتے ہیں ان کی تصدیق کرنا حرام ہے۔ بعض لوگ چڑیا پال رکھتے ہیں، طوطے بھی ہیں، چڑیا کے منہ میں دانے دے دیتے ہیں اور وہ بہت سے لفافوں میں سے ایک لفافہ کھینچ لیتی ہے، وہ لفافہ پڑھ کر سناتے ہیں، پوچھنے والا اس کو اپنا حال سمجھتا ہے اور اپنی آئندہ زندگی کے بارے میں یقین کرتا ہے کہ اس کے مطابق ہوگا، یہ بھی حرام ہے۔ اس طرح کے لوگوں کو جو مال دیا جاتا ہے اس کا لینا دینا بھی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ تمام کی تمام باتیں فسق ہیں، اس سے مراد یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ یہ آدمی اللہ کی اطاعت سے نکل کر اللہ تعالیٰ کی معصیت میں چلا گیا، یعنی گناہ میں چلا گیا۔ ذالکم فسق۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں اس بارے میں یہاں پر لکھا ہے کہ علماء نے فرمایا کہ آئندہ کے حالات اور غیب کی چیزیں معلوم کرنے کے جتنے طریقے رائج ہیں وہ سب کے چاہے فال نکال کر یہ سب کے سب اس میں داخل ہیں، اسی طرح لاٹری وغیرہ یہ سب کی سب چیزیں اس میں داخل ہیں اور یہ گناہ ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جادو کے بارے میں ایک درس قرآن ہوا تھا بہت شروع میں سورۃ البقرہ میں، اس میں پورا ایک واقعہ بیان ہوا تھا اور اس میں ایک آیت تھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ یہ جادوگر کسی کو ضرر نہیں پہنچا سکتے، وما هم بضارین به من، اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ تو وہاں پر یہ عرض کیا تھا کہ تفسیروں میں لکھا ہے کہ جیسا کہ ہمارا ذہن یہ ہے کہ آگ جلاتی ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا کہ مت جلاؤ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ نے نہیں جلایا۔ پانی گہرا پانی ہو اس میں کوئی جاتا ہے تو ڈوب جاتا ہے، لیکن جب اللہ کا حکم آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کا لشکر نہیں ڈوبا اور اسی پانی میں فرعون اور اس کا لشکر ڈوب گیا۔
چاقو اور تلوار کا کام ہے کاٹنا، لیکن اللہ کا حکم آیا تو وہی تلوار اور چاقو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نہیں کاٹ سکے۔ فرمایا چونکہ یہ چیزیں روز مرہ کے ہمارے سامنے ہیں اور یہ واقعات ایک آدھ دفعہ کے ہیں، اس لیے یہاں پر ہمارا ذہن یہی جاتا ہے آگ کا کام ہے جلانا، تلوار کا کام ہے کاٹنا اور پانی کا کام ہے ڈبونا۔ اسی طرح فرمایا جادو کا بھی یہی معاملہ ہے، وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، کہ یہ جادوگر کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے کہ ایسا ہونا ہے، لیکن یہ جادوگر اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں۔ پھر یہ بھی عرض کیا تھا کہ جو آدمی جتنا زیادہ ناپاک، گندا اور غلیظ رہے گا اس کے آ کر شیطان اس کی مدد کرتے ہیں اور وہ جادوگر بنتا ہے، اور جو جتنا زیادہ پاک، صاف اور تقوی سے رہتا ہے فرشتے اس کی مدد کرتے ہیں۔ اور پھر یہ چیزیں اسی طرح نجومی کا معاملہ ہے، تفصیلات انشاءاللہ سورۃ الصافات میں انشاءاللہ آئیں گی کہ یہ 40-50 باتیں ہوتی ہیں، ان میں ایک آدھ سچ ان کو یہی شیطان ان کی مدد کرتے ہیں، آ کر ان کا ساتھ دیتے ہیں، تو ایک آدھ بات ان کی سچی ہوتی ہے، بقیہ باتیں جھوٹی ہوتی ہیں۔ اور اگر سچی ہو بھی جائیں ہمیں تو قرآن و حدیث پر عمل کرنا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا۔ اور پھر ان نجومیوں پر اتنے لطیفے سچے ہیں کہ ان کو اپنے کسی نے آ کر بتایا کہ تمہارے گھر میں آگ لگ گئی ہے، نجومی بھاگتا ہوا چلا گیا، لوگوں کو کہا میں ابھی اس کے گھر سے آ رہا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا۔ جس کو اپنے گھر کا نہیں پتا تمہیں کیا باتیں بتائے گا۔ میرے استاد حضرت مولانا عبدالرحمان میمن صاحب دامت برکاتہم نے ایک واقعہ سنایا تھا اسی بات پر کہ ایک نوجوان، ایک دوست تھا، بڑا اس کا نجومیوں پر اعتقاد تھا کہ یہ زبردست ہوتے ہیں، صحیح بات بتاتے ہیں۔ دوسرا دوست بڑا سمجھاتا تھا کہ مانتا نہیں، کہ چلو ایک بات میری بات مانو، میں چلتا ہوں نجومی کے پاس، لیکن دیکھو خبردار ہاں میں ہاں ملانی ہے، لیکن یہ طریقہ بھی صحیح نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ نجومی وہاں پر بھی ایک تکا مار دے اور بات صحیح ہو جائے، کیوں نجومیوں کی تو باتیں پہنچ جاتی ہیں نا کہ ہمارے یہی لطائف مشہور ہیں۔ خیر وہ وہاں پہنچا اور آ کر اب دوست دونوں ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ میرا فلاں جو دوست ہے وہ کئی دنوں سے مل نہیں رہا ہے، وہ کہاں ہے؟ اس نجومی نے حساب کتاب کیا اور کہا کہ جوہر چورنگی پہ ہے مثال کے طور پر۔ اب ان کا کیا راز ہے؟ بھائی میں جوہر چورنگی پہ گیا، اب وہ چلا گیا، میں نے یہ تو ذمہ داری نہیں لی تھی کہ پوری زندگی وہیں کھڑا ہوا ہوگا۔ اب آ کر اس نے کہا کہ وہاں جوہر چورنگی میں ہے، وہ تو ایسے ہی غصے میں تھا، اس نے رکھ کر نجومی کو تھپڑ مارا کہ یہ برابر میں کھڑا ہوا ہے۔ تو یہ ان کی باتیں ہیں اور اس پر وعید ہیں۔ اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرما دیا اسی طرح رہنا ہے۔ اور وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ اللہ تعالیٰ کے پاس غیب کی خبریں ہیں، اللہ کے علاوہ غیب کو کوئی نہیں جانتا۔ 5 چیزوں کی خبر اللہ کو ہے، اللہ خصوصاً 5 چیزیں بیان کی۔ اور بخاری شریف کی روایت ہے کہ کسی ایک چند بچیاں تھیں، وہ اشعار پڑھ رہی تھی، چھوٹی بچیاں، اور یہ پڑھنے لگی وفینا نبی یعلم ما فی غد، کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہیں جو جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روک دیا، تو میں یہ جملہ مت کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، غیب کے جاننے والے نہیں تھے، انباء الغیب تھے، غیب کی خبریں دینے والے تھے۔ جو اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا وہ ہمیں بتا دی، دجال کے بارے میں بتایا، امام مہدی کے علیہ السلام کے بارے میں بتایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، جنت، دوزخ، قبر وغیرہ جتنی باتیں ہیں۔ اب اس کا موقع نہیں ہے، پہلے درس ہو چکا ہے اس پر۔ اگر ہم یہ کہہ دیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو بڑے بڑے مسائل سامنے آ جائیں گے، سب سے اور باتیں دل میں اشکالات پھر آئیں گے، نعوذ باللہ، کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اتنے نقصان جان بوجھ کر پہنچائے اپنے صحابہ کو؟ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ واقعہ افک کو ہی لے لیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر جو تہمت لگی، اس واقعے میں ہی پورا واقعہ صاف، اس معاملے میں ہی پورا واقعہ صاف ہو جاتا ہے کہ تقریباً 1 مہینے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا چلا کہ معاملہ کیا ہے، اور آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، حضرت عائشہ کی جو خادمہ تھی بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں، دوسروں سے مشورہ کر رہے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے۔ اگر غیب کا علم ہوتا تو پہلے دن ہی بتا دیتے کہ یہ معاملہ ہے۔ تو اور بھی بہت شہادتوں کے معاملات ہیں، حتیٰ کہ بالکل آسان سا ایک واقعہ کہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت کھایا، جب ایک لقمہ کھا لیا فرمایا اس میں تو زہر ہے، اور فرمایا اس نے مجھے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ اب آپ بتائیے غیب کا علم تھا یا نہیں تھا؟
اگر غیب کا علم تھا تو لقمے سے پہلے کیوں نہیں پتا چل گیا کہ اس میں زہر ہے؟ اور اسی زہر کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخر جو اثر ہوا دنیا سے پردہ فرما گئے، اور اسی زہر کا اثر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوا جو آخر میں حضرت دنیا سے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو بہت مختصراً عرض کیا ہے، قرآن پاک کی اور بھی بہت سی آیتیں ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔